عرب کے بڑے مولانا شیخ ابن باز سے ہم نے 10,000 ریال مانگا تھا لیکن دیا ہے 20,000 ریال۔ ہائے ہائے، انہوں دولت کو لٹا کے جنت پانے کا خواہش، پوری دنیا کے بڑے مدارس، بڑی یونیورسٹیاں سب کو سعودی عرب نے پھینک دیا ہے اور کیے ہیں کبھی؟ انہوں نے لٹایا ہے اور ہم نے چوری کر کے اپنی آخرت کو برباد کیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اہل حدیث کے بڑے بڑے عالم سید نذیر حسن محدث دہلوی حلال غذا کھانے کے لیے دلی پلیٹ فارم پہ لال رنگ کا کرتا اور پاجامہ پہن کے کولی کا کام کرتے تھے، وہ پیسہ گھر میں کھانے کے لیے، اور صبح سفید کرتا پاجامہ پہن کر بھیری میں دلی میں بخاری کا درس دیتے تھے مدرسے میں۔ یہ مولانا گزرے، اپنے اہل حدیث کے بڑے مولانا کو دیکھا کہاں ہے؟ اور عرب کے دوسرے بڑے مولانا انڈیا کے نواب صدیق حسن خان بھوپالی، مادھ پردیش کی راجدھانی بھوپال کے رہنے والے ہیں، اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں۔ ایک مشین رکھے تھے، سلائی مشین، درجی گیری کرتے تھے، اس سے جو کمائی ہو اس کمائی سے کھاتے تھے۔ آپ بھول گئے تاریخ؟ مغل خاندان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر گول ٹوپی پہنتے تھے، اب پورے دیش پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش ایک ہی دیش تھا، سب کا بادشاہ ہے اورنگزیب عالمگیر۔ لوگ ہمارے بھائی ہندو بھائی اس کو بدنام کرتے ہیں کہ بڑے ظالم تھے، نعوذ باللہ، انہوں نے بہت ہندوؤں پر ظلم کیا، غلط بات۔ اورنگزیب عالمگیر کا فوجی جنرل، فوجی سپہ سالار مان سنگھ ہندو تھا، بھلا وہ کیسے مسلمانوں پر ظلم کر سکتا ہے؟ لیکن یہ بے ایمان آج بھی سکھوں کے گرودوارا میں فوٹو دیا ہوا ہے کہ ایک ٹیکا دھاری آدمی کو لٹا دیا ہے، ہندو نما اور دو ٹوپی داڑھی والے آدمی آری سے اس ہندو کو چیر رہا ہے، اور اورنگزیب عالمگیر پگڑی لگا کر کے اشارہ کرتے ہوئے بیٹھا ہے۔ یہ دیکھیں ہر گرودوارا میں، ہمارے کٹیہار کے سکھوں کا گرودوارا میں جا کے دیکھیں، یہ تصویر بنا کے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی گئی ہے۔ حالانکہ اورنگزیب عالمگیر نے ایسا کبھی حکم نہیں دیا ہے کہ ٹوپی والے نمازی آدمی کسی غیر مسلم بھائی کو ذبح کرے گا، یہ بدتمیزی ہے میرے بھائی۔ اورنگزیب عالمگیر ٹوپی پہن کے اپنی زندگی بسر کرتے تھے، حکومت سے کوئی ویتن نہیں لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، آپ بڑے عالم، جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم شیخ الاسلام ثناء اللہ اپنے سری جمعیت اہل حدیث کے ناظم بڑے تھے، امیر بڑے تھے، اپنے ہاتھ میں سوئی اور تاگا رکھتے تھے، دھاگا، اور اس سے اپنی جوتی کو سل لیا کرتے تھے، موچی کا کام جس کو ہمارا چمار کہتے ہیں۔ جماعت کے اتنے بڑے عالم ہیں، چپل جوتے کو اپنے ہاتھ میں سل لینے کا کام کیا تھا۔ میری بھائی، آپ اہل حدیث کے بڑے بڑے عالموں کی سیرت پڑھیے، ان کو دیکھیے۔ علامہ اسماعیل شہید تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں دلی جامع مسجد میں، جلسے سے خطاب کے بعد مسجد میں تہجد کی نماز کی نیت سے داخل ہوئے، دلی جامع مسجد میں دیکھا ایک آدمی زاروں قطار رو رہا ہے۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مولانا میں کافی دور سے پیدل چل کر آپ کی تقریر کی خبر ملی تھی کہ دلی جامع مسجد پہ ہونے والی ہے، میں آیا تھا، لیکن افسوس میرے آتے ہی آپ کا جلسہ ختم ہو چکا تھا۔ کہا گھبرانے کی بات کیا ہے؟ رو نہیں، تم بیٹھ جاؤ دلی جامع مسجد کے کونے پہ، میں کھڑے ہو کے تم کو 1 گھنٹے کی تقریر سناؤں گا۔ سیم اسی طرح ذرا غور کیجئے گا، جلسے میں جو 1 گھنٹہ تقریر کیے تھے وہی تقریر مسجد کے کونے میں زور زور سے علامہ اسماعیل شہید سنا رہے ہیں۔ ایک آدمی کہا کیوں؟ کہا کہ نبی کائنات نے حضرت علی کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ علی یہدیک اللہ بک رجلا واحدا خیر من حمر النعام، علی اگر تیرے ذریعے سے ایک آدمی بھی ہدایت یاب ہو جائے تو سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب میں بہت مہنگا اونٹ ہے، آج کل مارسیڈیز گاڑی سے بھی مہنگا، تو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے میں یہ آپ کے لیے ذرا غور کریں کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء جماعت اہل حدیث کے کس طرح سے تھے، کس طرح حلال غذا کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ حلال غذا کھانے کا اہتمام کریں، ہم جہیز کا پیسہ لے کر کے حرام خوری نہیں کریں گے، ہم برات بھیج کر کے نہیں کھائیں گے۔ 600 برات ہے، مولانا فتوا دے رہے ہیں کہ لڑکی کے پاس نکاح پڑھانے کے لیے جانا حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے لڑکی کا باپ آ کے بول دے اور لڑکے کے سامنے خطبائی نکاح پڑھ کے پڑھا دیا جائے۔ کہا یہ 600 برات یہ کہاں سے ثابت ہے؟ شرم نہیں آتی ہم عالموں کو، مکھیا جی کو، نیتاؤں کو اگر بائیکاٹ کرے
کہ ہم ایسی بارات میں شرکت نہیں کریں گے۔ لڑکے کو کہہ دے اگر تم دعوت دیے ہو، اگر تمہیں دم ہے تو ولیمے کی دعوت میں کھلاؤ، پیور کھسی کا گوشت اور پلاؤ بریانی، بڑے مت کھلاؤ۔ ہے طاقت، تم نے غیر کے یہاں لڑکی کے باپ کے یہاں ظالم بن کر کے ہمیں دعوت کھلانے کا کام کیا ہے۔ اس لیے جہیز کی رسم کو ختم کرو، شادی بیاہ کو آسان کرو۔ آپ جانتے ہیں اسلام میں تھبڑا، بینا، کھرکاچی یہ قسم کی کوئی بھی دعوت نہیں ہے۔ نبی کی دور کی سنت شادی ذرا غور کرے، حدیث رسول میں موجود ہے۔ امام کائنات کے سامنے ایک لڑکا آ کے کہتا ہے کہ حضور میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا کہاں؟ قانون گولا میں۔ کہا کن کی بیٹی؟ فلانا کی بیٹی۔ کہا دیکھے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا دیکھ کیا ہو؟ وہ لڑکا دیکھ کے آیا۔ نبی نے کہا پسند ہے؟ کہا ہاں پسند ہے۔ نبی نے لڑکی کے باپ کو بلایا، کہا کہ آپ کی بیٹی کو سے یہ لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے، تیار ہو؟ کہا گھر پہ پوچھ کے آتا ہو۔ کہا تیار۔ نبی مسجد میں کھڑے ہو گئے، لال ٹوپی بھی نہیں، کوئی پگڑی بھی نہیں، آپ نے خطبہ پڑھا، نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد کھجور تقسیم کروائی، اس کے بعد اس لڑکے سے کہا کہ جا کے ولیمہ کرنا گھر میں۔ ولیمہ جس میں بنگالی بھاشا میں کہتے بہو بھوج، یہی سنت، سمجھ رہے؟ اس طرح حاجی لوگ حج کرنے جانے لگیں گے، ابھی 22 مئی سے فلائٹ ہونے شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ کھلانا چاہے تو سنت طریقہ ہے کہ حج کر کے آئے گا تو شکرانے کی دعوت، اگر 1000 آدمی کو پلاؤ اور کھسی کا گوشت اور بریانی کھلائے تو سنت، لیکن حاجی بعد میں بھی نہیں کھلائے گا۔ کچھ بیمان بخالت کی وجہ سے حج کرنے بھی چپکے سے نکل گیا، کہا کہ یہ بھی عبادت ہے، ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک مانتے، لیکن حج کر کے جو آئے ہو اس سنت کو کہاں تم رکھتے ہو؟ کیوں نہیں 1000 آدمی کو کھلایا، 500 آدمی کو کھلایا؟ کھلاتے کہ سنت یہ ہے کہ جانے سے پہلے نہیں کھلانا چاہیے، آنے کے بعد۔ نبی کی حدیث سے ثابت ہے کہ شکرانے کے طور پہ سفر سے واپسی کے بعد نبی نے دعوت کھلایا ہے، بھوج کھلایا ہے، تو یہ کھلانا سنت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میں حج کے لیے جاؤں گا 1 مہینے کے بعد، ابھی سے سبدھی بلا رہے ہیں، بہن بلا رہی ہے، سمدھی بلا رہے ہیں، فلانا خالہ بلا رہی ہے، کہتے کہ کھا کے جاؤ، کھانا کھانے کے لیے کپڑا بھی دے دیتے ہیں۔ ہم نے کہا وہ نیت وہ مت کرو، لیکن اگر کھلا دے تو حرام تو نہیں ہوگا۔ ایک قسم کی محبت ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں، بلا کے کھلا دے تو کیا حرج کی بات ہے؟ میرے بھائیوں، میں بارہا کہتا ہوں کہ غلط اور لایانی اور جدید فتوی کی طرف نہ جائیں، اپنے معاشرے کو بچانے کا کوشش کریں، اور غیر قوموں کی یہ سازش RSS وشو ہندو پریشد کی اس کو ناکام کریں، اس کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے معاشرے میں پھیری میں شادی کریں۔ میں قسم حوالہ دے کے جاتا ہوں کہ اگر نون گولا میں اس تقریر کے بعد 5 لڑکا تیار ہو جائے کہ میں اسلامی تاریخ کے بنیاد پر بلا کسی پیسے کے، بلا کسی جہیز کی فری میں شادی کرنے کے لیے تیار ہو، انشاءاللہ اس لڑکی کی آگے زندگی میں وہ برکت آئے گی کہ کوئی نوجوان کو لکھوا کے رکھنا کہ یہ 5 لڑکا ہے جس نے بغیر جہیز کی شادی کیا ہے، یقین مانیے گا آگے چل کے اللہ اس کو اتنی دولت دے گا رب العالمین کہ دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ ہزاروں مثال ہم نے دیکھا ہے۔ سرافت حاجی صاحب نے اپنی بیٹی کو میکے بیٹی کو حصے میں 42 بیگھہ زمین دیا تھا، 83 ڈسمل کا بیگھہ، لیکن آج ان کے بیٹے کے پاس، ان کے ناتیوں کے پاس وہ دولت نہیں ہے، لیکن یہ غریب ان کی چاچی جو 1 کٹھا زمین بھی نہیں لا سکی تھی، غریب کی بیٹی تھی، اللہ اکبر، اللہ نے ایسی دولت دی ان کو کہ آج وہ کروڑ پتی ہیں، کروڑ روپے کھیل رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ دولت تو معمولی چیز ہے، میں جس کو چاہوں دے دو، جس کو چاہوں ان سے چھین لو۔ اس لیے میرے بھائی اپنے پیسے کوڑی کو آپ کوشش کریں، عزم کریں کہ اس مسجد میں لگائیں۔ ایک چولہے کی بات، ایک کھڑکی کی بات ہے۔ صحابہ تو وہ تھے کہ اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، کل مر جاؤں تو رب کے یہاں مجھے جنت کی ہوا مل جائے قبر ہی میں، قبر پہلا منزل ہے، یہاں سے پاس کرنے کے لیے میں اس اللہ کے گھر کو طرح طرح تعمیر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھی، آج ہم 2000 دینے میں، 5000 دینے میں پکڑ کے لانا پڑ رہا ہے، دوسرا آدمی لا رہے ہیں، تیسرا آدمی کو ہم نہیں دیں گے، ہم 3000 دیں گے۔ کچھ مکار یہ بولے گا کہ ہم چندہ سب کے سامنے نہیں دیتے، کچھ مکار کیا بولے گا جانتے ہیں؟ چندہ
یہ ہم اپنی مرضی کی بات ہے، ہم مدرسے میں پہنچا دیں گے، مولانا آپ جائیے نا، وہ بے ایمان ہے، 1 روپیہ دے گا نہیں، مدرسے میں کبھی پہنچائے گا نہیں، لیکن مکاری کہ ہم بڑے آدمی ہیں مدرسے میں پہنچا دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی آپ دیا کیجئے، ان اداروں کو چندہ دیجئے۔ میں نے ابھی مثال دیا ہے کہ آپ کی پورنیہ ہمارے کٹیہار ضلع میں ان لوگوں نے ایک دکان سے 5 لاکھ 10 لاکھ کر کے نگد چندہ لیا ہے، لیکن آج ہم مسلمان ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کرنے میں پیسہ نہیں دے پا رہے۔ میں آپ حضرات سے نون گولا کے لوگوں سے گزارش کر کے جا رہا ہوں کہ صبح کے ٹائم میں مولانا حسیب الرحمن پھر مائک پکڑیں گے، جو باقی ہیں چاول دیں، مکئی دیں، پیسہ دیں، سیمنٹ لکھوائے، کوشش کرے کہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے دوبارہ ہمیں جلسہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ چندہ دے دے، یہ پیسہ کن کے لیے جمع کر رہے ہو؟ تمہارے خلاف، ہمارے خلاف سرکار اور اس دور کی RSS ایسی سازشیں رچ رہی ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری پوری دولت دنیا میں دھری کی دھری رہ جائے، ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ جائے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم کو منماڑ کی طرح، ہم کو سیریا کے مسلمانوں کی طرح، ہم کو فلسطین کے مسلمانوں کی طرح ہمیں ظلم ستم کا کہیں شکار بنا لیا جائے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں دریغ نہ کریں۔ میں یہ عہد پیمان کر کے جاتا ہوں، آپ کو دلا کے جاتا ہوں کہ نون گولا والوں، آپ ایک اہم بستی ہے۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ اسی بستی میں مولانا شبیر عالم ندوی جیسے ذی علم شخصیت کا گھر بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں کہ آپ علماء کی بھی قدر کریں، عزت کریں، ہر ایک آدمی چندہ دے کر اس مسجد کو اسی سال اس کو فائنل کرے، عزم کرے کہ اللہ میں نے اس مسجد پہ اس لیے تعاون کیا ہے بھاری کہ اس کے ذریعے سے ہماری جان و مال کی حفاظت ہو۔ یا اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں جنت کی ہوا ملے، قبر میں جنت کا کہ ہوا اور جنت کی نور ہماری اوپر برسا جائے۔ میرے بھائی ایک حدیث بول کے ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول ہے، کھجور کے ساتھ گچھے لے کے کھا رہے ہیں، نبی آ گئے، ایک کھائے تھے، کہا کہ اس سے بہتر کھجور مرنے کے بعد اللہ شہداء کو مسلمانوں کو دے گا کہ نہیں؟ نبی نے کہا ہاں دے گا۔ کھجور کے گچھے کو پھینک دیے، اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اور ایک حدیث ہے کہ اسلام پھیلا ہے تلوار کی، اسلام کی پرچار، اسلام چاہتا ہے مسلمانوں سے کہ ہماری پرورش تلوار کے سائے تلے ہو۔ ہم اگر تلوار سے ڈر گئے، بندوق سے ڈر گئے تو ہم برباد ہو گئے۔ صحابہ وہ مضبوط قوم تھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مر جائیں گے لیکن اسلام کے خلاف یا اسلام کے علاوہ رب کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہ جھکائیں گے، چونکہ عقیدہ توحید کے معاملے میں بڑی سختی ہے، بڑی تشدد ہے۔ مسئلہ مسائل میں بھلی تشدد ضروری نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن عقیدہ توحید کی بنیاد پر تشدد ضروری ہے۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ نون گولا کی مسجد میں زیادہ سے زیادہ تعاون دیں۔ میں نے اتنی کمزور حالات میں ڈبل جلسہ، شوگر پیشنٹ، پھر بھی آپ کے سامنے میں نے لگ بھگ 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ ہی بول دیا۔ دوستو بزرگوں، میں نے بہت زیادہ بزرگوں کا قول، ایسی قیمتی باتیں بتانے کی جسارت کی ہے کہ ایسی باتیں آپ کو ایک موٹی موٹی تاریخ کی کتابیں پڑھنے کے بعد معلوم کی جائے گی۔ وہ باتیں میں نے منٹوں میں بتانے کی جسارت کی ہے۔ میرے بھائی اس پر کوشش کریں کہ ہم بھی عمل کریں گے، دوسرے لوگ بھی عمل کریں گے۔ وہ دور تھا کہ بڑے بڑے مولانا کو خلیفہ ہارون رشید تقریر کرنے نہیں دیتے تھے، کہتے جب تک 40 سال ایج نہیں پڑے گا۔ جب 40 سال ایج پڑ گیا تو مولوی کا ایگزام لیا کرتے تھے۔ وہ ایگزام کس طرح؟ پیسہ رکھ کر، تلوار کا ڈر دکھا کر کے۔ ہارون رشید کا وہ ایگزام یاد ہے میرے بھائی۔ 3 مولوی کو 3 روم میں بند کر دیا، ایک مولوی کو لایا، روپیہ کا 1 بورا رکھا کہ پیسہ لے جاؤ اور نہیں تو تم کو تلوار سے گردن اڑا دیا جائے گا۔ سیدھے مولوی تھے کہ مر کے جاؤں، میں زندہ رہوں گا تو پیسہ اتنا دے گا کہ پوری اولاد ایک نسل تک بیٹھ کر کے کھائے گی۔ لے کے چلا گیا، ایگزام میں فیل۔ دوسرا مولوی بھی فیل۔ تیسرا مولوی آیا کہ ہارون رشید تمہاری اس پیسے میں ہم پیشاب بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جلادو تلوار لاؤ، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن ہارون رشید کی بات پر ہم شریعت میں
فائل پہ سگنیچر کرنے والے نہیں ہیں۔ ہارون رشید گلا پکڑ کے معانقہ کر لیے، جلادوں کو کہا رک جاؤ، ہم کسی مولوی کو مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم ایگزام لیے ہیں۔ آپ کا 2 ساتھی فیل کر گئے، آپ فرسٹ ڈویژن میں پاس کر گئے۔ میرے بھائی آج ہم علماء کا بھی ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہم نے پیسے کی حلال حرام کو تمیز نہیں کی ہے کہ کہاں سے آیا پیسہ۔ میرے بھائی ہم لوگ بھی دیکھتے نہیں ہیں، پہلے زمانے میں ایگزام لیتے تھے کہ کہاں سے پیسہ آیا۔ عمر بن خطاب ایک نیا کرتا پہن کے جمعہ کا خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے، سب نے حساب لینا شروع کیا کہ خطاب کا بیٹا ہو، ذرائع آمدنی کو جانتا ہو، کہاں سے اتنا اچھا کرتا پائے ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مولانا صاحب، ٹھیکیدار صاحب کل تک غریب تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اچانک 1 سال کے اندر 1 ارب روپے کا گھر بنا لیے ہو، 90 لاکھ کا گاڑی خرید کے گھوم رہے ہو، کہاں پیسہ پائے ہو؟ ٹھیکیداری ہم بھی کرتے ہیں، کس پر ظلم کیے ہو، کس غریب پر ظلم کیے ہو، کس کا مال ہڑپے ہو کہ اچانک تیرے پاس یہ دولت آ گئی۔ صحابہ اس کا ایگزام لیتے تھے، اس کا کھود کرید کر کے لیتے تھے، اگر غلط ہوتا اس کو سمجھا بجھا کے ان کو مال واپس کرانے کا کام کرتے تھے۔ آج ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ ایمانی طاقت نہیں ہے جو حدیث نبی کائنات نے کہا تھا، من رأى منکرا فلیغیر بیدہ، اگر کوئی ناجائز چیز کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو فبلسان ہی، زبان سے منع کرو، زبان سے منع کرنے کی بھی چھمتا نہیں ہے، اتنا کمزور ہو چکے ہو تو نبی فرماتے ہیں فبقلب ہی، دل سے اس آدمی سے نفرت کرو۔ اگر یہ بھی نہیں تمہارے دل میں تو نبی فرماتے ہیں لیس بی وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان، اس کے دل میں رائی سرسوں کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، ہم اپنے ایمان کو بچائیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور معاشرے کو عزم کرائے کہ ہم گردن کٹا سکتے ہیں لیکن گردن جھکا نہیں سکتے ہیں۔ ہم اپنی دولت اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم عزم کریں کہ ہم اپنی بیٹا بیٹی کی شادی میں جہیز نہیں لیں گے، ہم عزم کریں گے کہ اپنی بیٹی پوتی نتنی کی شادی ایسے لڑکے سے کرا دیں گے، اگر وہ دیندار ہے، وہ غریب کیوں نہ ہو، وہ بھیک مانگ کر بھی کھاتا ہو لیکن ایماندار ہے، لڑکا ٹھیک ہے، مضبوط ہے، تو ہم مالدار ہو کے اپنی بیٹی کی شادی کرا کے پوری دنیا کے لیے ایک ریکارڈ قائم کریں گے۔ ہم عزم کریں کہ ہم اپنے بیٹا کی شادی کسی غریب لڑکی سے کرا دیں گے، جو لڑکی کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن دیندار ہے۔ دونوں طرف سے معاملہ ہے کہ ہم لڑکا چننے میں بھی غریب کو ترجیح دے، لڑکا والوں کو چاہیے لڑکی چننے میں بھی غریب کو ترجیح دے۔ اگر کوئی لڑکی کالی ہے، تھوڑا کم خوبصورت ہے، سیرت اچھی ہے، بیٹا کو سمجھا بجھا کے شادی کرا دو کہ خوبصورتی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ وقتی ہے، یہ چند روزہ ہے، اس سے شادی کر کے دیکھو۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ایک کالی لڑکی سے، ایک کم خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے دیکھو، ان کے پیٹ سے ایسی اولاد، ایسا سنتان بھیج کے دکھاؤں گا کہ پوری دنیا دیکھ کے ہنس کرے گی۔ میری آنکھوں کے سامنے ہماری براری پرکھڑ ہی میں ایک بدصورت لڑکی تھی، کوئی شادی نہیں کرتا تھا لیکن ایک اچھا آدمی پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا، سرشاوادی کا لڑکا ہے، شادی کر لیا ہے۔ آج ان کی بیٹا بیٹی اتنے سندر ہے کہ بڑے بڑے VIP لوگ کہتے کاش اس لڑکے کو میرا داماد بنا لیا جاتا، کتنا اچھا ہے، کتنا سندر ہے، کتنا مہذب ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کالے کے پیٹ سے گورا، گورے کے پیٹ سے کالا، خوبصورت کے پیٹ سے اپاہج لولا پیدا کر سکتا ہوں، اور اپاہج کے پیٹ سے خوبصورت بچہ پیدا کرنے کا چھمتا رکھتا ہوں۔ عزم کرو میرے نوجوان دوستو، اگر سیرت اچھی ہے، اخلاق اچھی ہے، کالی کلوٹ سے بھی شادی کرا کے دکھا دو، انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری الہ، میری بہت زیادہ اقوال، سلف کا قول، بزرگان دین کا قول، حدیث رسول، آیت قرآنی کی باتیں میں نے بتانے کی جسارت کی ہے، اللہ اس پر ہمیں اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ سن کے اس پہ ہم عمل کرنے کا عزم کریں، انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے، آپ حضرات بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سلف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔